ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کی پیدائش کا مقصد ایک اللہ کی عبادت ہے، اور تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کو اسوہ بنا کر، آپ کو پیشوا بنا کر ایک اللہ کی عبادت کر سکیں۔ آج کا موضوع آپ جانتے ہیں، اس کا تعلق حج عمرہ سے ہے، اور سب سے پہلے میں حج اور عمرہ کے واجب ہونے کی شرائط آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے عمرے کے اوپر بھی واجب ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حج کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ حج و عمرہ جو ہے وہ، حج جو ہے وہ فرض ہے، اس کی شرائط کیا ہے ان کا تذکرہ آگے چل کر ہوگا، لیکن عمرہ کے بارے میں بہت سے بھائی نہیں جانتے، اس بارے میں بھی آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بارے میں کہا ہے قرآن حکیم میں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر لوگوں پہ حج فرض ہے۔ اب یہ اس آیت کا کچھ حصہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حج ہر ایک پہ فرض ہے۔ پھر اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، کہ یہ حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، صرف ان لوگوں پہ فرض ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ حج فرض ہے۔ اور ایسے ہی عمرے کے بارے میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حدیث جبریل سنی نا آپ لوگوں نے، جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آپ سے کئی ایک سوال کیے تھے۔ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دین کیا ہے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہ بہت سی کتب حدیث میں موجود ہے، اور امام دارقطنی جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اسلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا معبود برحق مانا جائے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا جائے، نماز قائم کی جائے، اور حج کیا جائے، نیز عمرہ بھی کیا جائے۔ تو یہاں پہ آپ نے اسلام کا تعارف کراتے ہوئے جن واجب چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن ضروری چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان میں آپ نے عمرے کا نام بھی لیا ہے۔ عمرے کو بہت سے علماء کرام فرض نہیں مانتے، لیکن صحیح بات یہی لگتی ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہو اس پہ عمرہ فرض ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے الفاظ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حج اور عمرہ کس پہ فرض ہے؟ کیا ہر ایک پہ فرض ہے؟ حج اور عمرہ اس پہ فرض ہے پہلے نمبر پہ جو کیا ہو، مسلمان ہو۔ حج عمرہ فرض ہونے کی پہلی شرط کیا ہے میرے بھائیوں؟ کسی ہندو کو آپ ساتھ لے جائیں، سکھ کو ساتھ لے جائیں، قادیانی کو ساتھ لے جائیں، اس کے لیے حج عمرہ نہیں ہے۔ تو حج عمرہ کے واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پہ صاحب عقل ہونا۔ کیا ہونا میرے بھائیوں؟ یہ چیزیں یاد کرنی ہمیں، یہ عام درس نہیں ہے، یہ کلاس کی طرح کا درس ہے، یہ سبق ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ صاحب عقل ہونا۔ مینٹل پہ، مجنون پہ حج یا عمرہ فرض نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ بالغ ہونا، نابالغ بچے پہ حج یا عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر نابالغ بچہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے،
وہ اس کی عبادت قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں معتبر ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے اوپر حج عمرہ فرض نہیں ہے۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ چوتھے نمبر میں شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو حج عمرے پہ جا رہا ہے وہ آزاد ہو، غلام یا لونڈی نہ ہو۔ اور یہ شرط آج کل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علماء کرام چونکہ ذکر کرتے ہیں تو میں نے بھی ذکر کر دی ہے، شاید اللہ پھر وہ وقت لے آئے جہاد مسلمان کریں اور دوبارہ وہی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن جہاد سے میری مراد یہاں پہ فساد نہیں ہے، جہاد سے مراد وہ جہاد ہے جو مسلمان حکومت کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آخری شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ صاحب استطاعت ہونا۔ کیا ہونا؟ صاحب استطاعت ہونا۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن جو مالی لحاظ سے طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج بھی کر سکتا ہے یا عمرہ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی خرچہ دے سکتا ہے اس مہینے کا جو مہینہ وہ مکہ مدینہ میں گزارے گا۔ گھر والوں کے لیے بھی خرچہ موجود ہے، اور مکہ اور مدینہ میں مالی لحاظ سے پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، وہاں پہ اپنے اوپر ضروری خرچہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو ایسے آدمی پہ حج عمرہ فرض ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حج عمرہ فرض نہیں ہے، جبکہ ان پہ فرض ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو لمبی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں نا کہ ایک پلاٹ کے بعد دوسرا، ابھی تو تیسرا چاہیے، 5 بچے ہیں، ابھی تو 3 بچوں کے پلاٹ ہوئے ہیں، 2 باقی ہیں، اس چکر میں لگے رہتے ہیں۔ جبکہ حج عمرہ میں صاحب استطاعت کون ہے؟ جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ خود مکہ مدینہ پہنچ سکے، وہاں پہ ضروری خرچہ اپنے اوپر کر سکے، اور اس مدت کا خرچہ گھر والوں کو دے سکے جس مدت میں وہ مکہ مدینہ ہوگا، گھر والے یہاں پہ ہوں گے، وہ وہاں پہ ہوں گے۔ اور ایک اور شرط جس کا تعلق عورتوں سے ہے، مردوں سے نہیں ہے، عورت پہ حج عمرہ تب فرض ہوگا جب اس کے ساتھ جانے کے لیے خامن تیار ہو یا کوئی محرم تیار ہو۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم وہ مرد ہے جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ کیوں جی؟ دیور عورت کے لیے محرم ہے، کیونکہ خامن فوت ہو جائے تو دیور سے نکاح ہو سکتا ہے، جیٹ سے ہو سکتا ہے، تو یہ محرم نہیں ہے۔ محرم وہ مرد ہے جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہ ہو سکتا ہو۔ والد صاحب، سگا بھائی، سگا بانجا، سگا بھتیجا، میں لفظ سگے کی بول رہا ہوں کیونکہ عورتوں کی عادت ہے کہ محلے کے ہر مرد کو بھائی بنا لیتی ہیں، تو ان کے بھائی بنا لینے سے وہ بھائی نہیں بن جاتے، تو محرم ہونا شرط ہے۔ اچھا، یہ محرم ہونا شرط حج عمرے کے لیے ہے یا کسی اور سفر کے لیے بھی ہے؟ ہر سفر کے لیے عورت کوئی بھی سفر کرنا چاہتی ہے، شاپنگ کے لیے، شادی کے لیے، میڈیکل کی تعلیم کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، مری جانا چاہتی ہے، کراچی جانا چاہتی ہے، فیصل آباد جانا چاہتی ہے، کوئی بھی سفر کرنا چاہتی ہے، محرم ہونا شرط ہے، ورنہ اس کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ باتیں تو پرانی ہو گئی، اب تو عورتیں پڑھی لکھی ہیں، کیا ان کے لیے بھی محرم کی شرط ہے؟ کیوں جی؟ یار آج کل تو عورتیں پڑھی لکھی ہیں، بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں، کیا ان کے لیے بھی محرم کی شرط ہے؟ جتنی بھی پڑھ لکھ جائیں جناب عائشہ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں سے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، تو یہ محرم ہونا عورت کے لیے شرط ہے ہر سفر میں۔ یہ میں بات بالکل واضح کر رہا ہوں، میری اور آپ کی بہنیں، ہماری بیٹیاں پنڈی سے، اسلام آباد سے، لاہور سے سیر و سیاحت کے لیے اسکول کی بس میں مری جاتی ہیں، اور ہم اجازت دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ساری لڑکیاں ہی ہیں، اور لڑکیاں ساری ہیں لیکن محرم کون ہے؟ آپ کی بیٹی کا اس بس میں محرم کون ہے؟ میرا سوال یہ ہے۔ اس سفر کی اجازت دے کر آپ گنہگار ہو رہے ہیں،
اور شریعت کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، صرف روزے سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس نبی نے نماز کا حکم دیا، جس نبی نے روزے کا حکم دیا، جس نبی نے حج کا حکم دیا، اسی نبی نے یہ مسائل بتائے ہیں کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت، بلکہ موقع غنیمت جانتے ہوئے یہاں پہ میں حدیث ذکر کرنا چاہوں گا، اگرچہ وقت کم ہے لیکن یہ مسئلہ نہایت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ امام بخاری جناب عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، خلوت میں نہ ہو، ہاں تب آپ کسی عورت کے ساتھ کسی جگہ ہو سکتے ہیں جب اس عورت کا وہاں پہ محرم بھی موجود۔ ایک کمرہ ہے، سکول کا، کالج کا ہاسٹل ہے، ہوٹل کا کمرہ ہے، گھر کا کمرہ ہے، وہاں پہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرے، تنہائی میں بیٹھے، تنہائی میں کھڑا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ میری بیٹی، میری بہنیں دیور کے ساتھ، جیٹھ کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جی یہ پھوپھو کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ کیا ہم کر رہی ہیں؟ شریعت نے اس مسئلے میں جتنی سختی کی ہے، ہم اسی قدر اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے آپ نے یہ حدیث بیان کی، اس کے بعد آپ نے کہا اسی حدیث میں کہ کوئی بھی عورت جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرا نام تو جہاد میں لکھ دیا گیا ہے، میں نے تو فلاں غزوہ میں جانا ہے اور میری بیگم نے حج پہ جانا ہے۔ میرے بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی ذرا، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو، غزوہ چھوڑ دو، جاؤ اپنی بیگم کو حج کراؤ۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں آپ کو غزوہ میں ایک ایک مجاہد کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا میرے صحابی مجبوری ہے، جہاد میں تمہاری ضرورت ہے اور بیگم تمہاری نیک سفر پہ جا رہی ہے، چلی جائے کوئی بات نہیں۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا، ذرا دھیان سے، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک قافلے کی شکل میں جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا میرے صحابہ کرام تو اللہ کے ولی ہیں، ان سے کوئی خوف و خطرہ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ جا سکتی ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر اور عورتیں جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ جا سکتی ہے۔ کیوں جی کوئی آپ نے ریت نکالی، کوئی راستہ نکالا اس کے لیے؟ کوئی راستہ نہیں نکالا۔ یہ کہا کہ میرے صحابی جہاد چھوڑ، اپنی بیگم کو حج کراؤ۔ آپ نے کوئی ایسا راستہ نہیں نکالا جو راستے آج کل ہم نکال لیتے ہیں۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہے، باقی ہماری مرضی ہے کہ شریعت کی کتنی خلاف ورزی کرنے کا ہم حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان معاملات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ورنہ یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم پھر سوچتے ہیں یار میں تو بڑا نیک ہوں، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا ہوں، میرے اوپر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ بھائی بہت سے گناہ تو کرتا ہے، چند چیزوں کو تو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اپنی جگہ پہ سچا ہے، تو کہتا ہے میں گناہ کرتا ہی نہیں، تو کہ تم تو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، تو سمجھتا یہ معمول کی باتیں ہیں، جبکہ شریعت کی نگاہ میں وہ حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے عورت کو حج یا عمرے کے لیے یا کسی اور سفر کے لیے خامند یا محرم کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تو عورت جاتی ہے تو سعودی علماء کرام کا فتویٰ ہے، اعتدال پہ مبنی ہے، کہ ایسی عورت کا حج عمرہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ جو سفر کیا ہے یہ گناہ کا سفر ہے، اس کا گناہ ملے گا۔ تو حج عمرہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حج عمرہ جو ہے نا یہ محرم کے بغیر منع ہے، نہیں، سفر منع ہے۔ آپ اپنی بیگم کو مکہ پہنچا دیں، واپس آ دیں، وہ تنہا حج کر سکتی ہے، پھر جا کر واپس لے آئیں۔ آپ اپنی بیگم کو لے کے مکہ پہنچ گئے، اب آپ کہتے ہیں جی میں تو آج رات آرام کروں گا، صبح عمرہ کروں گا،
بیگم کہتی ہے نہیں جو میں تو ابھی کرنا چاہتی ہوں، کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اب مکہ پہنچ گئی، اب سفر نہیں ہے، تو مسئلہ سفر کا ہے۔ تو ڈاکٹر بنانے کے لیے اپنی بیٹی کو کسی اور شہر میں محرم کے بغیر بھیجنا یہ کیسا ہے؟ یہ غلط ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے، اگر عورت بوڑھی ہو تو کیا وہ محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے؟ جن ہمارے دوستوں نے یہ سلائڈ تیار کی ہیں انہوں نے نمبر 3 پہ کیا لکھا ہے؟ بوڑھی عورت کے لیے محرم ضروری نہیں۔ لیکن یہ وہ بھائی جنہوں نے یہ سلائڈیں تیار کی ہیں یہ ان کی سوچ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے ایسی کوئی رعایت نہیں ہے۔ الفاظ آپ سن لیں، علماء کرام یہاں پہ میرے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہر عورت کے لیے ہیں، بوڑھی ہو جوان ہو جیسی بھی ہو۔ آپ نے کہا لا یحل لامرأۃ، کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، اور لفظ یہاں نکلا کا ہے، اس سے پہلے لا نفی کا ہے، اور نکلا جب نفی کے سیاق میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، کوئی بھی عورت ہو بوڑھی ہو یا جوان، تو کسی کے لیے بھی محرم کے بغیر سفر جائز نہیں ہے۔ اور میرا یہ بھی میرے بھائی ایک مشورہ ہے، ایسی بہنیں پریشان کیوں ہوتی ہیں جب ان پہ حج فرض ہوا ہی نہیں، محرم نہیں جا رہا کوئی ساتھ، ہم جانے کے لیے تیار نہیں، تو ان پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کہ فرض تو نہیں ہے لیکن ثواب لینے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، میرا اللہ اس عورت کو ہو سکتا ہے حج سے زیادہ ثواب دے دے، ہو سکتا ہے، گارنٹی میں نہیں دے رہا کہ یہ جانا چاہتی ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کی وجہ سے نہیں جا رہی، ہو سکتا ہے اس کو حج کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے، جبکہ حج پہ جائے گی تو نافرمان بن گئی یا گناہ جمع کر لی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان شرائط کا، ان امور کا خیال رکھا جائے گا۔ میں نے عناوین لکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی چیز چھوٹے نہیں۔ تو اب تک ہم نے ذکر کیا ہے کس کا؟ حج عمرے کے شرائط کا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کیا کسی اور کی جانب سے آپ حج کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جب حج فرض ہو جائے فوری طور پہ کرنا چاہیے، اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ آئندہ سال کروں گا اس کے بعد کروں گا۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ جب حج فرض ہو جائے فوری طور پہ کرو، تم نہیں جانتے کل کو کیا ہونے والا ہے۔ آج حج فرض ہوا، کل مال پاس نہ رہے، کل صحت ساتھ نہ دے تو کیا بنے گا؟ آئندہ سال آپ فوت ہو گیا تو قبر میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو روز قیامت کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حج فرض ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے کئی دفعہ پختہ ارادہ کیا ہے میں کچھ لوگوں کو بھیجوں، وہ شہروں میں پھریں، ان لوگوں کو تلاش کریں جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور انہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، ان لوگوں پہ ٹیکس نافذ کر دیا جائے۔ ٹیکس کیوں بھائی؟ اور ٹیکس کیوں؟ فرمایا ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ان پہ وہ ٹیکس لگا دیا جائے جو کافروں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ مسلمان نہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے آپ کے دائیں بائیں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی اولاد میں جو ایسے ہیں کہ حج فرض ہو چکا ہے نہیں جا رہے، کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، آپ ان کو خبردار کریں۔ اب حج فوری طور پہ کرنا چاہیے، لیکن کئی دفعہ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اب اگر تو عارضی طور پہ بیمار ہے تو وہ حج میں تاخیر کر سکتا ہے، جب صحت مل جائے تب حج کرے، اور اگر کوئی مستقل طور پہ بیمار ہے، اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ پھر اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیجے جو اس کی طرف سے حج کرے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ حسن قبیلے کی ایک عورت، کس قبیلے کی؟
میں سوال کر رہا ہوں تاکہ دیکھوں آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا. کس قبیلے کی؟ خثعم قبیلے کی ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ پہ حج فرض ہوا ہے، لیکن اس حالت میں فرض ہوا ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہے، بوڑھا ہے، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا کرو. تو اس لیے جو مستقل طور پہ معذور ہے، جسمانی لحاظ سے حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مالی طور پہ حج فرض ہو چکا ہے، وہ کسی اور کو بھیجے جو اس کی طرف سے حج کرے. لیکن جو کسی اور کی طرف سے حج کرے گا اس کے لیے بھی ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ اس نے خود پہلے حج کر رکھا ہو. یہ وہ شرط ہے جس کا پاک و ہند کے لوگ خیال نہیں کرتے. اس شرط کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کتنی اہمیت ہے؟ امام مالک اپنی کتاب موطا میں، امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا ہے لبیک عن شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں. کس کی طرف سے آئی صاحب؟ شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا بھائی شبرما کون ہے جس کی طرف سے حج کر رہے ہو؟ صحابی نے کہا یہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کا حج کرنا. یہ شرط اتنی ضروری ہے کہ یہ آدمی شبرما کی طرف سے نیت کر چکا ہے، لبیک کہہ چکا ہے، آپ نے یہ نیت کینسل کروائی ہے. آپ نے یہ نیت، اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ کہتے چلیں پھر اب تو نے نیت کر لی ہے آئندہ اپنا حج کرنا. نہیں، آپ نے کہا پہلے اپنا حج پھر کسی اور کا حج. تو اس لیے جب کسی اور کی طرف سے حج کریں تو یہ شرط ہے کہ پہلے آپ نے اپنا حج کر لیا ہو. فوج شدہ کی طرف سے حج کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، فوج شدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہیں. امام نسائی وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب سلمہ بن سنان الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کی ایک عورت نے ڈیوٹی لگائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرو کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے حج نہیں کیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اس عورت سے کہو کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے حج کرے. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اس عورت نے جو فوت ہوئی تھی اپنا حج نہیں کیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنا حج کیا ہو، مرد نے حج کیا ہو، تو کیا اس کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. میرے بھائی آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ حج تو نہیں گئے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں اپنے باپ عمر بن عاص سے. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے. ان کے والد صاحب کا نام کون سا بھائی بتائے گا؟ علماء کے نام سے سوال نہیں ہے، باقی لوگوں سے سوال ہے، جو درسوں کے پڑھے ہوئے ہیں ان سے سوال نہیں ہے. جی یہاں سے پتہ چلے گا نا کہ آپ میرے ساتھ تھے کہ نہیں تھے. عاص میں کہہ رہا ہوں، عمر بن عاص کہہ رہے ہیں، نام تو میں لے رہا ہوں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ٹائم آپ نے مجھے دیا ہے بلکہ اللہ کو دیا ہے تو مکمل طور پہ نہیں. تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے. انہوں نے فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے. میں نے سوچا کہ میں اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر لوں. اصال ثواب سے پہلے کیا کر لوں؟ اصال ثواب میں اپنی مرضی نہیں چلتی. صحابی اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، باپ نے وصیت کی ہے لیکن کہا پہلے اللہ کے رسول سے پوچھوں گا تب اصال ثواب کروں. یہ 3واں 7واں 40واں برسی ہمارے بھائی یہ کام کرتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے. تو بہرحال عمر بن عاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، سوال کیا. آپ نے اس موقع پہ فرمایا
اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا حج کرتے یا صدقہ خیرات کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا۔ تو یہاں پہ ایسی کوئی قید یا شرط نہیں ہے کہ پہلے اس نے حج نہ کیا ہوتا۔ اور سوال یہاں پہ صدقہ خیرات کے بارے میں تھا، آپ نے خود ہی مزید دو باتیں بیان کر دی کہ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے۔ اب غلام آزاد کرنے کی اس نے وصیت کی تھی، حج کی وصیت نہیں کی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ خیرات کرتے یا حج کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا۔ تو میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو کسی کی طرف سے حج کرے اس نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ حج بدل میں اس کو بھیجیں جس نے حج بھی کیا ہو اور دین کی معلومات رکھتا ہو۔ ایسے آدمی کو نہ بھیجیں جس کو نہ وضو کرنا آتا ہے نہ نماز پڑھنی آتی ہے، اس کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ تھا کسی اور کی طرف سے حج کرنا۔ اس کے بعد میں بیان کرنا چاہ رہا تھا حج عمرہ کے فضائل، لیکن میرے خیال میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی محترم شیخ وقاص زبیر حافظہ اللہ نے ایک حدیث بیان کر دی ہے، آپ کے سامنے رکھی تھی، تو فضائل تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آگے چلیے، حج عمرہ کے سفر کے آداب۔ چلیں جی، اب ہم شیخ صاحب کی مسجد میں بیٹھے ہیں، سلطان یہاں پہ ان کا ہے، وہ یہاں کے سلطان ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بیان کریں تو ہم بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کر دے۔ تو حج عمرے کے فضائل میں سے ایک دو چیزیں بیان کروں گا۔ حج کی فضیلت میں وہ حدیث جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا حج کرے اور دوران حج بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے دور رہے، گناہوں سے دور رہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے، تو حج کے بعد گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوگا جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ ہاں جی، جب ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا تھا ہمارے کھاتے میں کتنے گناہ تھے؟ حج کے بعد آپ ایسے ہو جائیں، کتنا عظیم عمل ہے۔ اور نبی علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو، حج کے بعد پھر حج، عمرے کے بعد پھر عمرہ، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، یہ کام جاری و ساری رہے۔ آپ سوچیں گے اس سے تو پیسے ہی ختم ہو جائیں گے، کیوں جی؟ بار بار اگر حج عمرہ کریں گے پیسے ختم ہو جائیں گے نا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، پیسے نہیں ختم ہوں گے۔ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، مسلسل حج عمرہ کرنے سے گناہ بھی ختم ہوتے رہتے ہیں، غربت اور مسکینی بھی ختم ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کام مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اشارہ یہ بھی کرنا چاہوں گا، بہت سے آپ کو سکالر ملیں گے، بہت سے آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے، پڑھے لکھے انگریزی کے لحاظ سے، اسکول کالج کے لحاظ سے، ہر سال حج پہ جاتے ہو، ہر سال عمرے پہ جاتے ہو، تمہارے محلے میں غریب عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ کے زمانے میں غریب لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں مسلسل حج عمرہ کرو؟ آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ ایک حج کرنے کے بعد باقی یتیموں کی خدمت کرو، یتیموں پہ بھی آپ مال صرف کریں، بیواؤں کو بھی دیں، بچیوں کی شادیوں میں بھی مدد کریں، حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں۔ اور یہ فلسفہ کہ بار بار آپ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، اور آپ کے محلے میں لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، یہ فلسفہ لوگوں کے ذہن میں تب آتا ہے جب حج پہ جائیں یا قربانی کرنے لگے۔ جب انہوں نے شادی کے لمبے چوڑے پروگرام کرنے ہوتے ہیں، رقص کے پروگرام کرنے ہوتے ہیں، گانے کے پروگرام کرنے ہوتے ہیں، تب یہ فلسفہ یاد نہیں آتا، تب یہ نہیں کہتے کہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کا معاملہ آتا ہے تب شیطان پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال مسلسل حج عمرہ کرتے رہیں اور اللہ کو راضی کرتے رہیں، روحانی غذا حاصل کرتے رہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے عمل میں، آپ کے علم میں برکتیں ڈالتا رہے گا۔ اب میرے بھائی حج عمرہ کے اور سفر کے آداب۔ حج عمرہ کرنے سے پہلے دوست احباب سے مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں۔ استخارہ کس بارے میں؟ استخارے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے خیر مانگنا۔ تو حج تو خیر ہی خیر ہے، اس میں استخارہ کیوں کریں گے؟ استخارہ کریں گے کس کمپنی کی طرف سے کروں، کون سی ایجنٹ کی طرف سے کروں، کن لوگوں کے ساتھ مل کر کروں، اس معاملے میں استخارہ کیا جائے گا۔ تو ایسے امور میں مشورہ بھی کر لیں اور مشورے کے بعد استخارہ بھی کر لیں۔ اس کے بعد میرے بھائی اپنی نیت کو صاف کر لیں۔ حج عمرہ کرنا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے قریب ہونے کے لیے، محلے والوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں۔ اگر محلے والوں سے شاباش لینا میرا اور آپ کا مقصد ہوا تو سارا مال ضائع، ساری محنت ضائع، سارا وقت ضائع۔ اللہ رب العزت بڑی غیرت والے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ تم لوگوں کو شراکت سے چڑ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں اکیلا کاروبار کروں، مجھے نہیں پسند کہ کاروبار میں میرے ساتھ کوئی اور چڑ کرے، تم یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کرو ویسا کرو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس معاملے میں میں کیا ہوں، تنہا ہوں، مکان میرا تنہا ہو، یہ نہیں کہ آدھا مکان کسی اور کا آدھا میرا اور وہ مجھے تنگ کرتا رہے۔ نہیں جی، میں اکیلا مکان کا تنہا مالک بننا چاہتا ہوں، فیکٹری کا تنہا مالک بننا چاہتا ہوں، اور بیوی میں بھی شراکت مجھے پسند ہے کہ نہیں پسند؟ کوئی چاہتا ہے کہ بیوی میں کوئی اور بھی حصہ دار بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شراکت پسند نہیں ہے تو مجھے کیسے پسند ہے؟ میں سب سے زیادہ شراکت سے بیزار ہوں، بے نیاز ہوں۔ جو میری عبادت میں کسی اور کو شریک کرے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، حج اللہ کے لیے، عمرہ اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، اور اس کام میں نہ کسی قبر والے کو شریک کرنا ہے، نہ کسی محلے والے زندہ آدمی کو شریک کرنا ہے۔ طواف کسی قبر والے کے لیے نہیں، طواف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں، اور عمرے کا مقصد کسی سے شاباش لینا بھی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ حج عمرہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ حج عمرہ کرنے سے پہلے حج عمرے کے احکام، سفر کے احکام سیکھ لیں۔ سفر میں نمازیں جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں، قصر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کتنے میل پہ کر سکتے ہیں، مسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، عمرہ حج کیسے کریں گے، طواف کا طریقہ کیا ہے، صفا مروہ کا طریقہ کیا ہے، یا پھر وہاں پہ جائیں گے جو لوگ کر رہے ہوں گے کرتے چلے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ دنیا کر ہی رہی ہے نا جی، یہ ٹھیک ہے سوچ میرے بھائی؟ یہ غلط ہے۔ دنیا وہاں پہ غلطیاں کر رہی ہے، آپ ان کا حصہ نہ بنیں، آپ قائد بنیں، رہنما بنیں، کسی کے پیچھے لگنے والے نہ بنیں۔ عام طور پہ حج عمرہ کرنے والے غلطیاں کر رہے ہیں، عام طور پہ زیادہ تر۔ اس لیے آپ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج عمرے کا طریقہ سیکھیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج عمرے کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ تو میرے بھائی اس لیے حج عمرہ پہ جانے سے پہلے ہم یہ تو معلومات لیتے ہیں کہ ہوٹل کیسا ہونا چاہیے، پاکستانی کھانا کہاں سے ملے گا، کیوں جی، سامان کون کون سا لے کر جانا ہے، تیل لے کر جانا ہے کہ نہیں، صابن لے کر جانا ہے کہ نہیں لے کر جانا۔ میرے بھائی مین جو چیز ہے وہ حج عمرہ ہے، کھانا مین نہیں ہے۔ کھانا تو زندہ رہنے کا ایک وسیلہ ہے، کوئی نہ کوئی کھانا مل جائے گا، چلے مرچوں کے بغیر ہی صحیح، لیکن حج عمرہ جس کے لیے جا رہے ہیں اس کا طریقہ تو سیکھیں۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق دے، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تو یہ احکام سیکھ لیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ تمام گناہوں سے توبہ کر لی جائے، خصوصاً جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے کیا کر لی جائے؟ توبہ۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ بینک کی
سودی ملازمت بھی جاری رہے اور اللہ سے یہ بھی کہا جائے یا اللہ معاف کر دیے. توبہ ہے؟ یہ تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. توبہ کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ جانتے ہیں نا آپ؟ توبہ پہ کئی خطبے آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ پہلے نمبر پہ وہ گناہ جن سے توبہ کر رہے ہیں وہ فوری طور پہ ترک کریں. نمبر 2 کیوں ترک کریں؟ کیونکہ آپ انہیں غلط سمجھتے ہیں. پشیمان ہو، نادم ہو، افسوس ہو آپ کو. اور تیسرے نمبر پہ یہ پختہ عزم کہ آئندہ ان گناہوں کے قریب حاجی صاحب ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا. چوتھے نمبر پہ اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اس سے معافی مانگیں. بہنوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر رکھا ہے اور حج پہ جا رہے ہیں. توبہ اللہ سے اور اس بہن سے بھی بات کرو ذرا، وہ راضی ہے کہ نہیں راضی. وہ قبضے کے یہ پلاٹ بہنوں کی وراثت یہ واپس کریں. جن لوگوں کی غیبتیں کی تھی ان سے معافی مانگیں. جن کو تھپڑ مارے تھے ان سے معافی مانگیں. ان سے کہیں یار یا مجھے معاف کر دو یا مجھے تھپڑ مار دو. لوگوں کے حقوق ادا کریں. اور جو نمازیں آپ نہیں پڑھتے تھے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں یا اللہ آئندہ سب نمازیں پڑھوں گا. سود کی ملازمت چھوڑ دیں، شراب پینا چھوڑ دیں، حرام چیزیں جو آپ بیچتے ہیں وہ کاروبار بند کر دیں اور حج پہ جائیں، حلال کی کمائی سے جائیں. کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں. حرام مال سے حج نہ کریں، حرام مال سے عمرہ نہ کریں، حلال کی کمائی سے کریں. میرے بھائی آداب تو اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میرے خیال میں یہ اہم ترین ہیں، یہ کافی ہیں. اب ہم آتے ہیں حج عمرے کے اوقات کی طرف. ہاں جی، عمرہ کس مہینے میں کیا جا سکتا ہے؟ جی، اور کچھ مہینے ایسے ہیں ان مہینوں میں عمرہ کریں تو حج فرض ہو جاتا ہے. آپ نے نہیں سنا یہ مسئلہ؟ اور کچھ مہینے ایسے ہیں ان میں عمرہ کریں تو حج فرض ہو جاتا ہے، جرمانہ پڑ جاتا ہے، الٹا چٹی پڑ جاتی ہے. یہ کون کون سے مہینے ہیں جن میں عمرہ کریں تو حج فرض ہو جاتا ہے؟ جی یعنی آپ کو نہیں پتا تو جس کو پتا ہے اس کو بتانے دیں. ہاں جی، کوئی نہ کوئی بھائی ہوگا بتانے والا. ہاں جی، کوئی ایسا نہیں ہے. یہ سوال تو میرے پاس بہت آتا ہے وہاں پہ. بھائی کہہ رہے ہیں وہی مہینے جو حج والے ہیں. یہ سوچ پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ رمضان کے بعد شوال میں، ذوالقعدہ ذوالحجہ میں عمرہ کریں گے تو حج فرض ہو جاتا ہے. یہ سوچ بالکل غلط ہے. عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا. حج تب فرض ہوگا جب آپ نے پہلے نہ کیا ہو اور اب آپ صاحب استطاعت ہیں. عمرے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا. تو عمرہ آپ کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں. حج کے اوقات کیا ہے؟ جلدی کریں، ٹائم بہت کم ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ذوالحجہ کے ابتدائی دن خصوصی طور پہ یہ وہ ایام ہیں جن میں آپ حج کی نیت کر سکتے ہیں. اور نیت سے میں مراد کیا لے رہا ہوں؟ نیت سے مراد ہے باقاعدہ حج میں داخل ہونا. ایک نیت آپ نے 30 سال سے کی ہوئی جب سے پیدا ہوئے کہ میں نے حج کرنا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. نیت سے مراد یہ باقاعدہ جو حج میں داخل ہوتے ہیں کہ اب حج شروع ہو رہا ہے. تو یہ جو نیت ہے حج کی کب کریں گے آپ؟ یا شوال میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحجہ میں، حج کے مہینوں میں. اس کے بعد ہے جی حج عمرے کے میقات. جگہ پہلے زمانے کی بات کی ہے، اب وہ مقامات کون سے ہیں جہاں سے آپ حج عمرے کی نیت کر سکتے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے لیے کون سی جگہ ہے جی؟ یلملم. اور اگر آپ مدینہ جائیں گے تو پھر آپ مدینہ والوں کے حکم میں ہوں گے تو پھر آپ کا میقات وہ ہوگا جو مدینہ والوں کا ہے. وہ کون سا ہے جی؟ ذی الحلیفہ، جس کو لوگ میرے علی کہتے ہیں. میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں. تو یہ 2 میقات آپ کے لیے کافی ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. باقی میقات میرے خیال میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میقات پہنچ کے آپ لوگ کیا کریں گے؟ میقات پہنچ کر یا میقات سے پہلے چند امور جو ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. نمبر 1، جو امور فطرت ہیں ان سے فارغ ہو جائیں. کن سے فارغ ہو جائیں؟ نام تو نہیں، مطلب میں بتا دوں گا. کن سے فارغ ہو جائیں؟ امور فطرت سے. وہ کیا ہے؟ مونچھیں اپنی تراش لیں، ناخن اپنے کاٹ لیں، بغلوں کے بال صاف کر لیں، زیر ناف بال اور داڑھی
ہاں جی، داڑھی جو آپ مونڈتے رہیں اب تک اس سے توبہ کر لیں اور اب سے پکی داڑھی رکھ لیں. یہ نمبر 1، امور فطرت سے آپ فارغ ہو جائیں، چاہے گھر میں چاہے مقام پہ پہنچ کے، آپ کی مرضی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ غسل کریں اور یہ جو نارمل کپڑے ہیں آپ کے، یہ اتار دیں. تیسرے نمبر پہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. کب؟ نہانے کے بعد. میں کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا. غسل کے بعد آپ اپنی داڑھی پہ، سر کے بالوں پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کی چادروں پہ نہیں. اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے؟ ہاں، یہ مردوں کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کی بیگم جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی آپ کی داڑھی پہ، سر کے بالوں پہ، اور نیت کر لینے کے بعد میں نے دیکھا مجھے نظر آ رہی خوشبو لگی ہوئی تھی. نیت کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، جو پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ آپ یعنی کہ سونگھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے ناک میں داخل ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چوتھے نمبر پہ اب آپ احرام باندھیں گے 2 چادروں میں. یہ چادریں کس رنگ کی ہوں؟ اللہ آپ کو جائے گا، کسی بھی رنگ کی چادریں ہیں، لیکن اگر سفید رنگ کی ہوں تو زیادہ بہتر ہے. نبی علیہ السلام نے بذات خود رنگین چادروں میں طواف کیا ہے، عمرہ وغیرہ کیا ہے. ہندی شریف کی حدیث ہے، یعلا بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، اصل میں وہ رنگ ایسا ہے کہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کہ لے دوں، سبز رنگ کی چادروں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ طواف کیا ہے. کیا کیا ہے؟ طواف کیا ہے. تو رنگین چادروں میں آپ طواف کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ بتانے کا فائدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا بڑا فائدہ ہے. یہ فائدہ آپ کو تب معلوم ہوگا جب جہاز میں بیگم صاحبہ سے کہیں گے چادریں نکالیں، بیگم صاحبہ کہیں گی سرتاج وہ سامان کو جمع کرا دیا ہے. چادریں کیا ہو گئی ہیں؟ جمع ہو چکی ہیں. چادریں نہیں ہے جمع کر، اس سامان میں ہے جو جمع ہو چکا ہے. اب دائیں بائیں جہاز میں دیکھیں میرے جیسا کوئی مولوی نظر آئے تو اس سے رومال لے لیں، کہیں جی میں نے احرام کی چادروں کے طور پہ استعمال کرنا ہے. کسی بابے کا صافہ نظر آ جائے وہ لے لیں، اس موقع پہ گزارا کریں. تو اس لیے میں نے یہ مسئلہ بتانا ضروری سمجھا ہے. اچھا جی، 2 چادریں کسی بھی رنگ کی ہوں، سفید رنگ کی بہتر ہیں. اور جوتا کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، ٹخنے آپ کے ننگے رہیں. اور کیا ننگا رہے؟ اور کیا ننگا رہے؟ تو میرے بھائی عام طور پہ پاک و ہند کے لوگ ایسا جوتا پہنتے ہیں جس جوتے میں پاؤں کے اوپر کی ہڈی کیا رہے؟ کیا رہے؟ ننگی رہے. اور یہ مسئلہ پاک و ہند میں بتایا جاتا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. بوڑھے بابے آخری عمر اور جوتا پہنتے ہیں وہ ہوائی چپل، فرش وہاں پہ پکا، وضو کرنے کے بعد دھڑام سے نیچے گرتے ہیں اور اسپتال میں. تو اس لیے یہ مسائل بتانے ضروری ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ایسا جوتا پہن سکتے ہیں جس میں آپ کے ٹخنے ننگے رہیں، پاؤں کے اوپر کی ہڈی ننگی رہے نہ رہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تینوں جوتے آپ پہن سکتے ہیں، تینوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ بند جوتا بھی پہن سکتے ہیں. کون سا جوتا پہن سکتے ہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاؤں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایڑی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں کئی لوگوں کی. تو آپ آرام دہ بند جوتا پہن سکتے ہیں، بس ٹخنا آپ کا ننگا رہے. اس کے بعد میرے بھائی چادریں آپ نے پہن لی ہیں، اب آپ نیت کرنے لگے. میقات پہ آپ پہنچ چکے ہیں یا جہاز میں ہیں اور میقات آنے کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا. اب آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی. اور اگر فرض نماز نہیں ہے تو وضو کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. مسجد میں چلے گئے ہیں تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. احرام کے نام پہ اسپیشلی 2 رکعتیں جو ادا کی جاتی ہیں یہ ثابت نہیں ہے. کسی بھی نماز کے بعد آپ نیت کر سکتے ہیں. اچھا جی، نیت کیسے ہوگی؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کیسے ہوگی؟ لبیک، اس کا مطلب نیت زبان سے ہوگی. پھر
آپ تو کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ تو زبان سے ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حج عمرہ کی نیت بھی دل سے ہوتی ہے۔ یہ جو لبیک کہتے ہیں یہ نیت نہیں، یہ تلبیہ ہے۔ نماز شروع کرتے ہوئے جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ نیت نہیں ہے، یہ تو تکبیر ہے۔ حج عمرہ میں جو تلبیہ کہتے ہیں وہ نیت نہیں ہے، وہ تلبیہ ہے۔ نیت یہاں کہاں پہ ہے؟ اس لیے حافظ ابن منذر کہتے ہیں اپنی کتاب الجماع میں کہ علماء کرام کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کا نام لے دے جبکہ وہ عمرے پہ جا رہا ہے، یا عمرے کا نام لے دے جبکہ وہ حج پہ جا رہا ہے، تو اعتبار اس کا ہوگا جو اس کے دل میں ہے، زبان سے تلبیہ میں جو کہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو حج عمرے کی نیت کیسے ہوتی ہے پھر میرے بھائی؟ دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ کس کے لیے حاضر ہیں آپ؟ عمرے کے لیے، کیونکہ حج تو بعد میں شروع ہوگا، فی الحال آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ وہ تلبیہ شروع کر دیں جو نبی علیہ السلام کا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے اوپر میں کافی ٹائم لگایا کرتا ہوں، لیکن آپ ماشاءاللہ سب اہل توحید بیٹھے ہیں، میرے خیال میں بہت زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان ترجمہ بتا دیتا ہوں، وہ سامنے بھی لکھا ہوا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک، سب تعریفیں تیری اور سب نعمتیں، ہر نعمت کس کی ہے؟ پھر نام آپ کیا رکھتے ہیں؟ پیراں دیتا، کیوں جی؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ساری نعمتیں یا اللہ تیری، اور ادھر کہتے ہیں فلاں بابا جی نے بیٹا دیا ہے۔ تو ان الحمد والنعمت لک، یا اللہ سب نعمتیں تیری، والملک، ساری بادشاہی تیری، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تلبیہ مکہ والے بھی پڑھتے تھے، تو پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک جی۔ اور مکہ کے لوگ جن پہ نبی اسلام نے تلواریں چلائیں، جن سے جہاد کیا، وہ یہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ پھر وہ مشرک کیوں تھے جانتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں سوائے اس کے، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے، سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو مالک ہے، اور جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان کا بھی تو مالک ہے۔ یعنی کہ کہتے تھے تیرے برابر کا تو کوئی نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ چھوٹوں چھوٹوں کا بھی مالک تو ہے لیکن وہ بھی ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو چکر ہے، اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے، ان کے خلاف جہاد ہوا، اور افسوس یہ ہے کہ کئی مسلمان یہ کام آج بھی کر رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ سب بزرگ ہیں جن سے رابطہ کیا جائے تو وہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، بیٹا ملتا ہے، رزق ملتا ہے، اور یہ چیز میرے بھائی توحید کے خلاف ہے، اس سے بچا جائے۔ اس کے بعد میرے بھائی اب میں بتانا چاہوں گا حج کی 3 اقسام۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اب میں تینوں بتاؤں کہ ایک بتاؤں؟ تینوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بہت لگ جائے گا۔ میں وہ حج کی قسم بتاؤں گا جو افضل ہے اور جو آپ نے عام طور پہ اختیار کی ہے، کیونکہ آپ لوگ حج تمتع ہی کریں گے۔ آپ لوگ کون سا حج کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ کرائے گا حج تمتع کریں گے۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے عمرہ بعد میں حج۔ کیوں جی حاجی صاحب ادھر میری طرف توجہ، کیوں جی بیٹا کیا ہوتا ہے حج تمتع؟ نہیں بیٹا آپ سے پوچھ رہا ہوں، درمیان میں آپ سے حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، حج تمتع میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ عمرہ، اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ حج عمرہ اکٹھا نہیں میں کہہ رہا، میں کہتا ہوں پہلے عمرہ بعد میں حج، درمیان میں وقفہ۔ درمیان میں کیا؟ تو میقات پہ پہنچ کے آپ عمرے کی نیت کریں گے، حج کی نہیں کریں گے، حج بعد میں مکہ پہنچ کے۔ تو میقات پہ کس کی نیت کریں گے آپ؟ یہ ہے حج تمتع، یہی سب سے افضل ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو حج تمتع نہیں کیا، اگر افضل ہے تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ افضل تو وہی چیز ہوگی نا جو اللہ کے رسول نے اختیار کی ہے۔ میرے بھائی یہ اصول آپ کا ٹھیک ہے کہ افضل وہی چیز ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول خود بتا دیں کہ افضل وہ کام ہے تو دوسرا ہے، تو پھر افضل وہ ہوگا جو آپ نے بتایا ہے۔
نبی علیہ السلام نے حج کی قربانی کہاں سے لی تھی؟ مدینہ سے. کہاں سے لی تھی آپ نے؟ تو اس لیے آپ نے حج قران کیا، حج تمتع نہیں کیا. اور جن صحابہ کرام نے مدینہ سے قربانی نہیں لی تھی، انہوں نے مکہ سے لینی تھی، آپ نے ان سے کہا تم حج تمتع کرو، پہلے عمرہ کرو بعد میں حج کرنا. صحابہ کرام کا دل نہیں مانتا تھا. کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم وہی کام کریں جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے کہا، ذرا یہ حدیث سے سننے والی ہے، آپ نے کہا اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی لے کر نہ آتا، اور میں بھی پہلے عمرہ کرتا بعد میں حج کرتا. یہ کس سال کی بات ہے؟ 10 ہجری. فوت ہونے سے کتنی دیر پہلے؟ جی کوئی 90 کو دن پہلے، 80 سے 90 دن بنتے ہیں. فوت ہونے سے 80-90 دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کے جانور لے کر نہ آتا، میں کیا کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہونے سے 90 دن پہلے بھی عالم الغیب نہیں بنے تھے. ایسے ہی ہے اور ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں، جی ہاں. آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کا جانور لے کر نہ آتا اور میں بھی وہی کام کرتا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے غیبی باتیں بڑی بتائی ہیں، لیکن کل غیب کا علم نہیں دیا. عالم الغیب ہوا ہے جس کے پاس غیب کا کل علم ہے، وہ کون ہے؟ ایک اللہ. اس سے زیادہ اس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے توحید بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال حج تمتع سب سے افضل ہے. آپ اسی کی ترغیب بار بار دیتے رہے. اور یہاں پہ ایک مسئلہ چھوٹا سا اور بھی بتا دوں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کو مسئلہ بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ حج تمتع کیا کرو. وہاں پہ ایک بڑے عالم دین، بڑے امام صاحب، مدینہ کے امام موجود تھے، تابعی عروہ بن زبیر. کون موجود تھے؟ عروہ بن. یہ 4 اماموں سے بڑے ہوں گے کہ علم کے لحاظ سے چھوٹے ہوں گے؟ بڑے. تو عروہ بن زبیر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علم میں تم سے کہیں آگے تھے اور وہ حج تمتع سے روکتے تھے، اور تم حج تمتع کی لوگوں کو ترغیب دے رہے ہو. عبداللہ بن عباس نے ترغیب دیتے ہوئے کیا بیان کیا تھا؟ حدیث بیان کی تھی. کیا بیان کیا تھا؟ اور عروہ بن زبیر کس کا والا دے رہے ہیں؟ جناب ابو بکر عمر کا. حدیث کے مقابلے میں اماموں کو لے کر آئے ہیں، ابو بکر و عمر کو لے کر آئے ہیں، 2 عظیم صحابیوں کو لے کر آئے ہیں جن سے ہم سب کو محبت ہے اور جن کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس امت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ علم والے ابو بکر و عمر ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن حدیث کے مقابلے میں ان کا قول پیش کیا گیا، ان کی رائے پیش کی گئی. عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے. میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو کسی بھی بزرگ کا قول پیش کرنا جائز نہیں. ابو بکر و عمر حج تمتع سے روکتے تھے، اس کی کوئی وجہ تھی. کیا وجہ تھی؟ فی الحال ہمیں یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال افضل حج کیا؟ حج تمتع، جس میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں، بعد میں حج کرتے ہیں. اب پہلے عمرہ، تو اب میں پہلے عمرے کا طریقہ بیان کروں گا اور آپ سب نے انشاءاللہ عمرہ کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اب دھیان سے بات سنی ہے. اب جو ہی آپ نکات پہ تلبیہ آپ کہہ چکے ہیں نا، وہ تو ہو گیا ہے نا. اب جو ہی آپ نے تلبیہ کہا اور نیت کر لی، آپ کے اوپر کئی پابندیاں لگی کہ نہیں لگی؟ اب یہ پابندیاں میں بیان کرنا چاہوں گا. یہ آج کا سب سے اہم مسئلہ ہے. باقی مسائل بہت سے علماء کرام بیان کر دیتے ہیں، لیکن جو ممنوع امور ہیں وہ کھل کر بیان نہیں کیے جاتے. سب سے پہلے میرے بھائی آپ پہ یہ پابندی ہے کہ آپ حالت احرام میں حج عمرے کی نیت کرنے کے بعد اپنا کوئی بال کاٹ نہیں سکتے، کوئی بال مونڈ نہیں سکتے، کوئی بال کھینچ نہیں سکتے.
اچھا جی، اگر خارش ہونے لگے تو جی خارش ہو پھر کیا ہے؟ تھوڑی سی کریں، اچھا بور سے کریں. کہہ رہے ہیں بھائی اگر خارش کرنی ہے کس سے کریں؟ اور اگر 2 پورے لگیں تو پھر غیر دانستہ طور پر جی جان بوجھ کر نہیں توڑنا، غیر دانستہ طور پر خارج کرتے ہوئے تو گر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. تو میرے بھائی بہت سی پابندیاں ایسی ہیں جو خود ہی ہم نے اپنے اوپر لگا لی ہیں، نہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں نہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں. بات آگے بڑھانے سے پہلے جناب عائشہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کس کا قول ہے جی؟ جناب عائشہ 4 اماموں سے چھوٹی ہیں کہ بڑی ہیں علم میں؟ جی کتنی کو بڑی؟ مقابلہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مقابلہ ہی نہیں ہے. جناب عائشہ کہتے ہیں بہت بڑی ہیں علم میں 4 اماموں سے. تو جناب عائشہ سے سوال کیا گیا، امام مالک اپنے موطا میں روایت کرتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حالت احرام میں خارج کر سکتے ہیں؟ جناب عائشہ نے کہا کھل کر کرو خارج. کیا کہا؟ مزید کیا کہا؟ مزید سننے والا ہے. کہنے لگی مجھے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور مجھے خارج ہونے لگے تو میں خارج کروں گی چاہے پاؤں سے کروں. تو آپ خارج کرتے ہیں، آپ کا مقصد ہے خارج کرنا، بال گرانا آپ کا مقصد ہے؟ گر گیا کوئی مسئلہ نہیں. آپ وضو کر رہے ہیں اور داڑھی پہ پانی داخل کر رہے ہیں، داڑھی کو بھی دھو رہے ہیں وضو میں، بال گر گیا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی نیت بال گرانے کی نہیں، آپ کی نیت ہے داڑھی کو دھونے کی. حالت احرام میں آپ غسل کر رہے ہیں، آپ کی نیت غسل کرنے کی ہے، بال گرانے کی نہیں ہے. اب جب غسل کریں گے پانی ڈالیں گے بال تو گرنے ہی گرنے. تو اس وجہ سے آپ کو کوئی جرمانہ نہیں ہے. اس بارے میں ایک حدیث سنا دوں چوہدری شیخ صاحب، ٹائم کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف. جی یہ ایک حدیث سنیے گا، بڑی مزیدار حدیث ہے، آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن حنین سے. کس سے روایت کر رہے ہیں جی؟ عبداللہ بن حنین سے روایت کرتے ہیں. یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں. یہ تابعی کہتے ہیں کہ جناب مسور بن مخرمہ اور عبداللہ بن عباس کے مابین گفتگو شروع ہو گئی کہ جو آدمی حالت احرام میں ہے، حالت احرام سے کیا مراد ہوتی ہے؟ چادریں باندھی ہوئی ہیں؟ اور نہیں میرے بھائی، یہی مجھے خطرہ تھا، اسی لیے میں نے سوال کیا. احرام کی پابندیاں حالت احرام میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت کر چکا ہے کہ میں حج میں داخل ہو گیا ہوں. ہو سکتا ہے اس نے چادریں نہ بھی باندھی ہوں. چادریں نہ باندھنا غلطی ہے اس کی، لیکن بہرحال احرام کا تعلق نیت سے ہے، چادریں باندھنے سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ تو جو آدمی حالت احرام میں ہے وہ حالت احرام میں اپنا سر کے بال دھو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا 2 صحابیوں کے مابین، مسور بن مخرمہ اور عبداللہ بن عباس. ایک کہہ رہے ہیں دھو سکتا ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں نہیں دھو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو جایا کرتا تھا. کئی ہمارے اہل حق بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، جناب یہ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، پھر اختلاف کیوں ہے؟ بھئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. 2 صحابیوں میں اختلاف ہو گیا، اب کیا کیا جی؟ اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے جی؟ نہیں، ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، جو جہاں پہ لگا ہے اس کو لگا رہنے دیں جی. وہ بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک. اس میں بچت ہو جاتی، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. یہ نہیں چلے گا. وہ کیا حاجی صاحب کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن